خواتین و حضرات پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خورشید ندیم صاحب ہمیں بتا رہے تھے اس جو حکومت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، آپ نے جو 4 صورتیں ارشاد فرمائی تھی، میں چاہوں گا اختصار کے ساتھ ہم بات کو آگے لے جائیں کیونکہ ہمیں بہت سارے نکات کو سمیٹنا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ ان چاروں میں سے وہ کون سا طرز حکومت ہے، حکومت بننے کا وہ کون سا انداز ہے جو اسلام کی روح، اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ کیا امریت ہے، کیا پاپائیت ہے، کیا وہ خاندانی بادشاہت ہے یا جمہوریت ہے؟ چوتھا ہے جس کو میں جمہوریت کا نام دے لیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اس اصطلاح سے ہٹ کے جو ویسٹرن ڈیموکریسی کے حوالے سے استعمال ہوتی ہے۔ اسلام میں یہ خیال کرتا ہوں کہ بالکل واضح ہے کہ پہلی 3 صورتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، چوتھی صورت صرف وہ ہے جس کو وہ قبول کرتا ہے۔ سورہ شورا کی جو آیت یہاں گزر چکی، جس کا ذکر ہو چکا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس کے بارے میں تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے، بالخصوص مولانا مودودی نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ سربراہ مملکت کے لیے عوام کا اعتماد حاصل ہونا ضروری ہے، اس کے بعد ہی اس کا شرعی اعتبار قائم ہوگا۔ بلکہ مولانا مودودی سے مزید ایک بات آگے یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس کو مشورہ دینے والے ہوں ان کے لیے بھی لازم ہے کہ انہیں قوم کا اعتماد حاصل ہو۔ اس لیے اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اسلام کے اندر صرف اس حکومت کا اعتبار ہے جو عامۃ الناس کی رائے سے قائم ہوگی۔ یہی خلافت راشدہ سے ثابت ہے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سیدنا عمر فاروق کی ایک روایت سے اس بات کو مستحکم کرتا ہوں کہ وہ کیسے اس کو بیان کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق کے دور اقتدار میں انہوں نے جو آخری حج کیا، اس موقع پر کسی صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں میں فلاں ابن فلاں کے جب ہم حج سے واپس جائیں گے تو اس کی بیعت کر لوں گا، اور چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق کی بھی ایسے بیعت ہوئی تھی اور وہ قائم ہو گئی تھی۔ تو حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ ایک بڑا فتنہ پیدا ہو رہا ہے، میں واپس جا کے اس پہ خطبہ دوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر جب واپس آئے، انہوں نے مسجد نبوی میں اس پہ خطبہ دیا، اس پہ انہوں نے وضاحت کی کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا انتخاب کیسے ہوا، اور اس کے بعد یہ بات کہی کہ جان لو کہ جو آدمی تم میں سے لوگوں کی رائے اور مشورے کے بغیر حکومت امیر بنے گا یا جو اس کی تائید کرے گا، اس کی بیعت کرے گا، دونوں اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیں گے۔ خورشید صاحب میں یہ چاہوں گا کہ ہم بحث کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں۔ یہ اسلامی نقطہ نظر ہم نے ایک حد تک جان لیا، اس میں تھوڑا سا ہمارا اپروچ کا یا اس کو دیکھنے کا فرق ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو اس زمانے میں جو عرب مسلم ممالک میں بالخصوص سلسلہ شروع ہوا ہے، ہم نے اس پر پروگرامز بھی کیے، پاکستان میں بھی اس پر بحث جاری ہے، اوریا صاحب نے اس پر لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا یہ مسئلہ ہے کہ جمہوریت یا امریت ہے، یا کچھ اور مسائل ہیں لوگوں کے جن کی وجہ سے بار بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جمہوریت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس وقت جمہوریت ہے؟ جی بالکل۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال کے مطابق چونکہ زیادہ تر وہاں شخصی حکومتیں یا شخصی نما حکومتیں ہیں، ایک فرد ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے شہنشاہیت بعض ملکوں میں آدمی بظاہر 30-40 سال سے عام حکومت کر رہے ہیں، بظاہر ایک جماعت ہے، لیکن ایک ہی شخص ان کے اوپر حکمران اور جبر کی حکومت ہے، اور یہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں اس کے خلاف ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عوام کو بھی کسی بھی طرح، جیسے ابھی ندیم صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے لفظ جمہوریت کا استعمال کیا، میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کروں گا، اصطلاح تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی اصطلاح ہو سکتی ہے، لیکن شرعیت جو ہے وہ بنیاد ہے۔ تو عوام کو کسی بھی شکل میں، چاہے موجودہ مولانا امین احسن اصلاحی نے لکھا ہے کہ اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے لیے الیکشن کروا دیں، یہ بھی ایک اعتماد کی صورت ہے کہ وہ جو شورا ہے اس کو عوام کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے۔ تو ہوا یہ ہے کہ ان جتنے بھی اس وقت عرب پہ حکمران ہیں وہ ایک خاص ماحول میں، دوسری جنگ عظیم کے بعد آپ کو ان حالات کا علم ہوگا کہ جن حالات میں یہ ریاستیں معرض وجود میں لائے گی، اور مغرب نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ان کو قائم کیا ہے، اور ان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے ساتھ ان کا رابطہ منقطع ہو گیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے مسلط کر دیا کہ عوام کی رائے کی کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اب ان میں سے بعض ملک ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر عوام کو بہت سی سہولتیں حاصل ہیں لیکن ان کی آواز، ان کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ مثال کے طور سعودی عرب ہے، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی حد تک اسلامی جو احکام ہیں وہ نافذ ہیں،
عوام کو سہولتیں بھی حاصل ہیں، لیکن وہاں کسی بھی سطح پر عوام کو اپنی رائے کے اظہار کا حق حاصل سیاسی شرکت کا کوئی امکان نہیں ہے. وہ جو شراکت ہے، شراکت اقتدار، وہ بھی انسان کی فطرت میں شامل ہے. اور یہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں بات سنیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ 15 سال سے ہم یہ پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، یہ مسلمان ڈکٹیٹرز ہیں. حالانکہ یہ بیسیکلی لبرل سیکولر حکومتیں تھیں، اور لبرل سیکولر اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا قطعاً کوئی، بلکہ وہ اینٹی اسلام آئے تھے سارے کے سارے. آپ قذافی کو دیکھ لیں، آپ تیونس کے اس کو دیکھ لیں، آپ بورقیبہ کو دیکھ لیں، آپ جمال عبد الناصر کو دیکھ لیں جو کھڑا ہو گیا، قذافی کو دیکھ لیں، سوائے سعودی عرب کو ایک نکال کے تھوڑا سا، اس میں بھی ٹرائبل، چونکہ آل سعود پوری پوری فوج اس کے اندر ٹرائبل. وہاں محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ ایک ان کا معاہدہ ہوا، ظاہر ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس پہ کہ پوری ٹرائب فوج میں شامل ہے، کوئی فوج ہے سعود ٹرائب کی، وہ ایک ارینجمنٹ تھا انگریزوں کے ساتھ مل کے. سوائے اس کو چھوڑ کے ایون یہ جو دبئی کے سارے شام سارے دے آر سیکولر، وہ ویسٹرن ڈیزائن تھا، دے آر سیکولر ڈکٹیٹر. پہلی بات میں آپ کو یہ کروں کہ سیکولر ڈکٹیٹرشپ میں جو ہوتا ہے کہ آپ جنرل فیلنگز آف دا میسز جو ہے آپ اس کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں. بڑی کمال کی بات اس نے ول ڈورینٹ نے ایک جگہ لکھی ہے، اس نے کہا ہے کہ جب بھی کسی ایسے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے سختی کے ساتھ، اور خصوصاً تعیش پسند نظام کو، وہ الزبتھ سیکنڈ کا نام لیتا ہے کہ جس وقت پورے معاشرے کے اندر ایک خاص قسم کی بیراروی جو تھے نافذ کرنے، تو لٹ مار گروہ اٹھتے ہیں اور وہ اپنا آپ کو نافذ کرتے ہیں، اپنی خالصتاً پیورٹن نظام کو نافذ کرتے ہیں. یہ مصر کے اندر بھی یہی ہوا، لیبیا میں بھی یہی ہوا، باقی جگہ پہ یہ قرآن چھوڑ دو اور یہ قذافی کی گرین بک تم آپ پڑھ لو، یہ حجاب تم لے کے باہر نہیں نکل سکتے، یہ اس طرح کے بجروں کے اندر تم لوگوں نے وہ ڈانس بھی کیا اور وہ سارے کا سارا کلچر شرم و شیخ کا سارا بنایا. ایک وقت آ جاتا ہے کہ جب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب مصر میں کوئی بدحالی نہیں تھی، قطعاً کوئی بدحالی نہیں تھی. لیبیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنا ایفلوئنٹ سوسائٹی بنا دی تھی اس بندے نے کہ سارے کا سارا تیل جو عوام کے اوپر خرچ کرتے. آپ آج عوام جرنیلوں کے مقابلے میں بندوق کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ تو سمجھتے یہ ہیں کہ جس وقت ایک کیفیت کے اندر انہوں نے اتنا عرصہ گزارا ہے کہ جو ان کے اعتقاد اور ایمان کے ساتھ وابستہ تھے. ایک تو یہ ہے کہ یہ اینٹی لبرل اینڈ سیکولر ریولوشن ہے. اور یہ بات جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ جب انسانوں کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے اپنے نظام میں کوئی شرکت نہیں، ظاہر ہے وہ ایک اور اچھا نظام میں شرکت کی بھی صورتحال جاتے ہیں نا. نظام میں شرکت کی صورتحال میں یہ ہے کہ مہاتر محمد بہت بڑا ہیرو سمجھا جاتا ہے، لیکن مہاتر محمد کی جس قسم کی ڈکٹیٹرشپ وہاں پر ہے، سوائے ایک صوبے کے باقی تو ڈکٹیٹوریل نظام ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا سر اسٹیٹ کے اندر اسلام بھی یہی پرنسپل بتاتا ہے. پولیٹیکل سائنس کی کوئی کتاب ڈیلیگیشن کا کوئی کتاب اٹھا لے، وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی انصاف سب سے ڈیولیوشن چیز ہے. ایک تو انصاف، پیوٹ ساری کی ساری اسٹیٹ گھومتی ہے انصاف کے. اسٹیٹ کی کو قیام ہی دو وجہ سے آیا تھا، لا اینڈ آرڈر اور انصاف. ورنہ لوگ اپنا کاروبار بھی خود کر لیتے ہیں، اپنے یتیموں کو بھی پال لیتے ہیں، اپنی بیواؤں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اپنی زندگی کے سارے معاملہ. صرف یہ دو رسپانسبلٹی تھی، اسلام نے پرنسپل واضح کر دیے، انصاف اس طرح دینا ہے اور لا اینڈ آرڈر ایسے قائم کرنا ہے. ایک بریک کی اجازت دیجیے خواتین و حضرات، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.